اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ کال بیل کی آواز سنتے ہی عمران کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں۔ وہ اس وقت اپنے بیڈ روم میں تھا۔ بیڈ روم میں لائٹ جل رہی تھی۔ سامنے موجود ٹیبل کلاک کے چمکدار ہندسے اور سوئیاں دیکھ کر اسے معلوم ہوا کہ اس وقت رات کا 1 بجا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ شدید سردیوں کی اس رات کو 1 بجے کون آ سکتا ہے؟ اس لیے یقیناً اس نے یہ آواز نیند میں ہی سنی ہوگی۔ چنانچہ اس نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن دوسرے لمحے جب ایک بار پھر کال بیل کی آواز سنائی دی تو عمران نے ایک جھٹکے سے نہ صرف آنکھیں کھولیں بلکہ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹیبل لیمپ کا بٹن دبایا تو کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ وہ تیزی سے بستر سے نیچے اترا۔ اس نے ایک طرف پڑا ہوا گاؤن اٹھا کر جسم پر لپیٹا اور گاؤن کے ساتھ موجود گرم ٹوپی اوڑھ کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں چونکہ ہیٹر جل رہا تھا، اس لیے کمرے کا درجہ حرارت گرم اور خوشگوار تھا۔ چونکہ سلیمان گزشتہ کئی دنوں سے اپنی والدہ کی بیماری کی وجہ سے گاؤں گیا ہوا تھا، اس لیے عمران آج کل اکیلا ہی فلیٹ میں رہتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اسے خود ہی اٹھ کر دروازے پر جانا پڑ رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ تیزی سے برآمدے کے اس حصے کی طرف بڑھا جہاں خصوصی حفاظتی انتظامات کا سوئچ موجود تھا۔ رات کو سونے سے پہلے وہ سوئچ آن کر کے سوتا تھا۔ اس طرح کوئی شخص کسی بھی طرح اس کی اجازت کے بغیر فلیٹ میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ یہ سسٹم نظر نہ آنے والی ریس کا تھا، اس لیے اب جب تک وہ سسٹم آف نہ کیا جاتا، نہ عمران دروازہ کھول سکتا تھا اور نہ باہر موجود آدمی اندر آ سکتا تھا۔ عمران سوئچ آف کر کے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے تیسری بار کال بیل بجائی گئی۔ کون ہے؟ عمران نے دروازے کے قریب جا کر حسب عادت اونچی آواز میں پوچھا۔ دروازہ کھولو، مجھے بچا لو، دروازہ کھولو۔ یکلخت باہر سے کسی عورت کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ یہ اس کے لیے خصوصی ٹراپ تیار کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ دوسرے لمحے ایک نوجوان لڑکی جس کے جسم پر چادر لپٹی ہوئی تھی دوڑ کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر شدید گھبراہٹ اور خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اپنے لباس سے وہ کسی متوسط خاندان کی خاتون ہی لگ رہی تھی۔ مجھے بچا لو، خدا کے لیے مجھے بچا لو، وہ بھیڑیے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ یہاں آ جائیں گے۔ لڑکی نے اندر داخل ہوتے ہی عمران کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا، کون لوگ ہیں اور تم کہاں سے آئی ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ خدا کے لیے دروازہ بند کر دو ورنہ وہ اندر آ جائیں گے، وہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، دروازہ بند کر دو۔ لڑکی نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران نے دروازہ بند کر دیا، لیکن وہ پوری طرح چوکنا تھا کیونکہ جو کچھ لڑکی کہہ رہی تھی وہ اس کے حلق سے نہ اتر رہا تھا۔ اس شدید سرد موسم میں رات کے 1 بجے لڑکی کے جسم پر نہ ہی مناسب گرم لباس تھا اور نہ ہی رات کے 1 بجے اس کے گھر سے باہر نکلنے کی کوئی وجہ سمجھ آتی تھی۔ اس لیے اس کے ذہن میں مسلسل خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں، لیکن لڑکی کی حالت دیکھ کر اسے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ لڑکی جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ اگر تم اداکاری کر رہی ہو تو پھر میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم واقعی دنیا کی سب سے کامیاب اداکارہ ہو۔ عمران نے دروازہ بند کر کے اس کی طرف مڑتے ہوئے کہا، میں اداکاری نہیں کر رہی، سچ کہہ رہی ہوں، خدا کے لیے مجھے بچا لو، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ لڑکی نے اس طرح کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، آؤ میرے ساتھ۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، پھر وہ لڑکی کو ساتھ لے کر سٹنگ روم میں آ گیا۔ اس نے سٹنگ روم کی لائٹ جلائی، ہیٹر کا بٹن آن کیا اور لڑکی کو کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا تو لڑکی دروازے کی اوٹ میں ہو کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تم کون ہو اور کون لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور کیوں، اور رات کے اس وقت تم اپنے گھر سے باہر کیوں نکلی ہو؟ عمران نے کہا، اس گھر میں کوئی عورت تو ہوگی، خدا کے لیے اسے یہاں بلا لو یا مجھے اس کے پاس بھجوا دو تاکہ میری تسلی ہو جائے۔ لڑکی نے اسی طرح کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، ہمارے یہاں کوئی عورت نہیں رہتی، تم ان باتوں کو چھوڑو، اگر تم جو کچھ کہہ رہی ہو وہ درست ہے تو تم اپنے آپ کو ایک بھائی کے گھر میں سمجھو، اور اگر تم اداکاری کر رہی ہو اور تمہاری یہاں آمد کسی سازش کا نتیجہ ہے تو پھر تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی قبریں اسی فلیٹ میں ہی بنیں گی۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا تو لڑکی بے اختیار رونے لگی۔
میں سچ کہہ رہی ہوں، خدا کے لیے مجھے غلط نہ سمجھو، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں مظلوم ہوں، لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم بے فکر رہو، یہاں تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتاؤ کہ یہ سارا کیا چکر ہے؟ عمران نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ میرا نام آصفہ ہے، میرا والد اسکول ٹیچر ہے، ہمارا گھر محلہ گوپی میں ہے، میری سہیلی ساتھ والے محلے نارنگ میں رہتی ہے، اس کی شادی قریب ہے، اس کا جہیز تیار ہو رہا ہے، وہ میری دور کی رشتہ دار بھی ہے، میں اس کی مدد کے لیے آج صبح اس کے گھر گئی تھی، ہم کافی دیر کام کرتے رہے اور باتیں بھی کرتے رہے، پھر میں نے واپس گھر جانے کے لیے کہا، میری سہیلی نے اور اس کی ماں نے منع کیا کہ اس وقت بہت رات ہو گئی ہے، اس لیے میں انہی کے گھر میں سو جاؤں، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو میں رات کو گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہتی۔ میری ضد پر میری سہیلی کا بھائی میرے ساتھ مجھے گھر چھوڑنے کے لیے چل پڑا۔ جب ہم سڑک پر پہنچے تو اچانک ہمارے قریب ایک کار آ کر رکی اور 2 آدمی مجھ پر اور ایک آدمی میری سہیلی کے بھائی پر جھپٹ پڑا۔ میری سہیلی کے بھائی جس کا نام انور ہے کو انہوں نے سر پر کوئی چیز مار کر پھینک دیا اور مجھے زبردستی اٹھا کر کار میں ڈالا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی تو انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کار نہ جانے کن کن سڑکوں پر دوڑتی رہی۔ ان کی تعداد 4 تھی، ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، وہ ڈاکو اور غنڈے لگتے تھے۔ وہ سب آپس میں میرے متعلق ایسی باتیں کر رہے تھے کہ میں ان باتوں کو دہرا ہی نہیں سکتی۔ وہ مجھے کہیں بیچنے کی باتیں کر رہے تھے۔ اچانک کار ایک جھٹکے سے رک گئی، کار کا پہیہ پنکچر ہو گیا تھا۔ ان میں سے 2 آدمی نیچے اترے تو اچانک مجھے موقع ملا اور میں تیزی سے دوسری طرف دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ پھر میں نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ سامنے ایک گلی تھی، میں اس گلی میں گھس گئی، وہ میرے پیچھے دوڑے۔ اس دوران میں دوسری گلی میں گھس گئی، پھر سڑک پر نکل آئی۔ میں دوڑتی ہوئی سڑک پار کر کے ادھر تمہارے فلیٹوں کی طرف آ گئی۔ اس کے بعد مجھے سیڑھیاں اوپر جاتی نظر آئیں تو میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ کر چھپ گئی۔ میں باہر سوراخوں سے دیکھتی رہی، وہ مجھے سڑک پر تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ پھر جب انہوں نے ان سیڑھیوں کا رخ کیا تو میں نے گھبرا کر تمہارے دروازے کی گھنٹی بجا دی، لیکن دروازہ نہ کھلا۔ میں نے دوبارہ گھنٹی بجائی، پھر تیسری گھنٹی پر تمہاری آواز سنائی دی اور پھر دروازہ کھل گیا اور میں اندر آ گئی۔ لڑکی نے رک رک کر اور رو رو کر پوری تفصیل بتا دی۔ ان آدمیوں کا حلیہ کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ وہ بڑے بڑے ہیں، انہوں نے موٹے موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سر پر بڑے بڑے بال ہیں، بڑی بڑی مونچھیں ہیں، وہ انتہائی خوفناک لوگ ہیں۔ لڑکی نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تم اپنے گھر کو پہچان لو گی؟ عمران نے کہا۔ ہاں ہاں، میں میٹرک پاس ہوں، میں پڑھی ہوئی ہوں، تو وہیں پیدا ہوئی ہوں، سارا محلہ دیکھا ہوا ہے۔ لڑکی نے کہا تو آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ عمران نے کہا تو لڑکی بے اختیار گھبرا گئی۔ مگر باہر تو وہ ڈاکو ہوں گے، وہ بھیڑیے کی طرح مجھے تلاش کر رہے ہوں گے، لڑکی نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ گھبراؤ نہیں، اگر ان میں سے کوئی نظر آ گیا تو بچ کر نہ جا سکے گا، عمران نے کہا تو لڑکی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ابھی بیٹھو، میں لباس تبدیل کر لوں، عمران نے کہا اور سٹنگ روم سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد لباس تبدیل کر کے جب وہ واپس سٹنگ روم میں آیا تو لڑکی خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ عمران نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا۔ آؤ، عمران نے لڑکی سے کہا تو لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمران اسے فلیٹ سے باہر لے آیا، اس نے دروازہ بند کیا اور پھر دروازے کی سائیڈ میں موجود ایک دیوار کے اندر ایک ابھری ہوئی جگہ پر اس نے ہاتھ مار کر اندر موجود حفاظتی نظام آن کر دیا۔ اسے خطرہ تھا کہ لڑکی نے اس کی عدم موجودگی میں فلیٹ میں کوئی بم یا ڈکٹا فون یا کوئی ایسا آلہ وغیرہ نہ رکھ دیا ہو، اس لیے اس نے حفاظتی نظام آن کر دیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس نظام کے آن ہونے کے بعد کوئی ڈیوائس جو فلیٹ میں رکھی گئی ہو کام نہ کر سکے گی اور وہ واپس آ کر فلیٹ کی تفصیلی چیکنگ کر لے گا۔ باہر پہلے دیکھ لو وہ لوگ موجود نہ ہوں، لڑکی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن شدید سردی اور آدھی سے زیادہ رات گزرنے کی وجہ سے سڑک اور گلیاں سنسان پڑی ہوئی تھی۔ اس وقت تو اکا دکا کار بھی گزرتی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ آؤ، وہ چلے گئے ہیں، عمران نے کہا اور سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ گیا۔ لڑکی بھی ڈرے سہمے ہوئے لہجے میں ادھر ادھر نظروں سے دیکھتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ عمران نے گیراج کا دروازہ کھولا اور پھر اپنی سپورٹس کار باہر نکال لی۔ لڑکی حیرت سے اس کی خوبصورت اور جدید کار کو دیکھ رہی تھی۔ آؤ بیٹھو، عمران نے گیراج کا دروازہ بند کر کے کار کا عقبی دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔
तुम ने मुझे बहन कहा है ना? लड़की ने सहमे हुए लहजे में कहा। हाँ, तुम मेरी बहन हो, बिल्कुल फिक्र ना करो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो लड़की खामोशी से कार की उखबी सीट पर बैठ गई। इमरान ने दरवाज़ा बंद किया और फिर चक्कर काट कर वो ड्राइविंग सीट की तरफ आया और ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर बैठ गया। क्या नाम बताया था तुमने अपने मोहल्ले का? इमरान ने पूछा। गोपी मोहल्ला, लड़की ने जवाब दिया। ये मोहल्ला कहाँ है? इसके करीब कोई मशहूर इलाका या कोई मशहूर इमारत बता दो, इमरान ने कहा। पुरानी छावनी के करीब है, लड़की ने कहा तो इमरान ने असबात में सर हिला दिया। अब वो किसी हद तक इसका महले वकूफ़ समझ गया था। इसने कार आगे बढ़ा दी और फिर सुनसान सड़कों पर वो इसे दौड़ाता हुआ तकरीबन निस्फ घंटे बाद इस पुरानी छावनी के करीब पहुंच गया। यहाँ किसी ज़माने में छावनी हुआ करती थी जिसे अब ख़त्म कर दिया था, लेकिन पुरानी छावनी के खंडरात अभी तक मौजूद थे, इसलिए इस इलाके को पुरानी छावनी कहा जाता था। हम पुरानी छावनी आ गए हैं, अब किस तरफ है तुम्हारा मोहल्ला? इमरान ने कार को आहिस्ता करते हुए कहा तो लड़की ने इसे बताना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद वो इसकी रहनुमाई में एक तंग सी सड़क पर पहुंच गया। इधर सामने वाली गली में है हमारा मकान, लड़की ने खुश होते हुए कहा तो इमरान ने कार रोक दी और फिर नीचे उतर आया। इसी लम्हे एक गली से एक आदमी हाथ में मोटा सा डंडा उठाए नमूदार हुआ और इमरान को और फिर कार में से उतरती हुई लड़की को देखकर चौंक पड़ा। वो अपने हुलिये और अंदाज से चौकीदार लगता था। उधेड़ उम्र आदमी था। अरे तुम तो आसिफा हो, स्कूल मास्टर जान मोहम्मद की बेटी, कहाँ गई थी तुम? चौकीदार ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में लड़की से मुखातिब होकर कहा। इसे गुंडे उठाकर ले गए थे, फिर इनकी कार खराब हो गई तो ये निकल भागी और इसने मेरे फ्लैट पर पनाह ली। अब मैं इसे इसके घर छोड़ने आया हूँ। कहाँ है इसका घर? चलो मेरे साथ, इमरान ने रोबदार लहजे में कहा तो चौकीदार सहम सा गया। जी साहब, आइए, इधर गली में है, चौकीदार ने कहा और गली की तरफ मुड़ गया। इमरान लड़की समेत इसके पीछे चल पड़ा। गली में कई घरों के दरवाजे थे। चौकीदार ने एक दरवाजे को अपने डंडे से बजाया। मास्टर जान मोहम्मद, मास्टर जान मोहम्मद, चौकीदार ने ऊंची आवाज में पुकारना शुरू कर दिया। कौन है? अंदर से नींद में डूबी हुई लेकिन कदरे सहमी हुई सी आवाज सुनाई दी। मैं चौकीदार हूँ, शमसुद्दीन, बाहर आओ, चौकीदार ने कहा और इमरान चौकीदार की जहानत पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इसने ऊंची आवाज़ में ये नहीं कहा था कि इसकी लड़की आई है ताकि इर्द गिर्द के लोग ना सुन लें और लड़की के किरदार के बारे में मशकूक ना हो जाएं। आ रहा हूँ, अंदर से कहा गया और फिर द्योड़ी की लाइट जली और चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला तो एक उधेड़ उम्र दरमियाने कद का आदमी जिसकी आंखों पर नज़र के सियाह रंग के मोटे फ्रेम की ऐनक लगी हुई थी बाहर आया और फिर वो इमरान और इसके साथ खड़ी लड़की को देखकर बेइख्तियार उछल पड़ा। इसने अपने जिस्म पर कंबल लपेटा हुआ था। तुम आसिफा, ये कौन साहब हैं और तुम इनके साथ? ये उधेड़ उम्र आदमी ने बुरी तरह बौखलाते हुए कहा। जाओ आसिफा अंदर, चौकीदार ने लड़की से कहा और लड़की खामोशी से अंदर चली गई। तुम सो रहे हो, अच्छे बाप हो, तुम्हारी बेटी को गुंडे उठाकर ले जा रहे थे, इन साहब ने इसे गुंडों से बचाया और यहाँ अपनी कार में छोड़ने आए हैं और तुम पड़े सो रहे हो, चौकीदार ने गुस्सीले लहजे में कहा तो मास्टर जान मोहम्मद एक बार फिर उछल पड़ा। गुंडे? मगर ये तो अपनी सहेली के घर गई थी। नारंग मोहल्ले में टेलर मास्टर उमरदीन के घर इसकी लड़की की शादी की तैयारियां हो रही हैं। ये इनके साथ हाथ बटाने गई थी। हमने समझा कि वहीं सो गई होगी, सुबह आ जाएगी, मास्टर जान मोहम्मद ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा तो इमरान ने इसे वो सारी कहानी सुना दी जो आसिफा ने इसे सुनाई थी। वैसे अब इसे मुकम्मल तौर पर इल्म हो गया था कि लड़की सच्ची थी और इसके जहन में जो शक था वो अब ख़त्म हो चुका था। ओह, फिर तो हम सब बच गए, अल्लाह ने हमें बचा लिया। आपकी बहुत मेहरबानी जनाब, आप अंदर आएं जनाब, आप तो हमारे लिए रहमत का फरिश्ता हैं, वरना हम तो जीते जी मर गए थे, मास्टर जान मोहम्मद ने इंतहाई मुतशक्किराना लहजे में कहा। क्या आप मेरे साथ टेलर मास्टर उमरदीन के घर चलेंगे? आपकी लड़की ने बताया है कि इसकी सहेली का भाई इसे छोड़ने आ रहा था कि इन गुंडों ने इसे मार कर वहीं फेंक दिया। मैं इसके बारे में मालूम करना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। ओह हाँ, ओ बेचारे उमरदीन का एक ही लड़का है, अल्लाह खैर करे। चलें जनाब, मैं क्यों ना चलूँगा जनाब,
मास्टर जान मोहम्मद ने कहा और इसी तरह घर से बाहर आ गया। आप लिबास तब्दील कर लें, हो सकता है कि हमें देर हो जाए, इमरान ने कहा। जी अच्छा, मैं अभी आया, माफ़ कीजिएगा, हमारे घर में बैठक नहीं है, आपको यहीं गली में खड़ा होना पड़ेगा, मास्टर जान मोहम्मद ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। मैं बाहर अपनी कार के पास मौजूद हूँ, आप आ जाएं, इमरान ने कहा और मुड़ गया। चौकीदार शमसुद्दीन भी इसके पीछे चलता हुआ बाहर सड़क पर आ गया। जनाब, आप वाकई फरिश्ता हैं, वरना इस दौर में कौन ऐसे नेकी के काम करता है, और वो भी इतनी शदीद सर्दी में और इतनी रात गए, चौकीदार ने बड़े खुशामदाना लहजे में कहा। ऐसी कोई बात नहीं बाबा शमसुद्दीन, इंसान ही इंसान के काम आता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर थोड़ी देर बाद मास्टर जान मोहम्मद एक पुराना सा कोट पहने और सर पर ऊनी टोपी रखे गली से निकलकर कार की तरफ आया। इमरान ने इसे फ्रंट सीट पर बिठाया और फिर इसकी रहनुमाई में कार आगे बढ़ा दी। कार में हीटर जल रहा था, इसलिए माहौल खूब गर्म था। और फिर थोड़ी देर बाद मास्टर जान मोहम्मद ने कार एक सड़क पर रोकने के लिए कहा। यहाँ से आगे तंग गलियां हैं जनाब, कार अंदर नहीं जा सकती, मास्टर जान मोहम्मद ने कहा तो इमरान ने अज़बात में सर हिला दिया और फिर कार बंद करके वो कार से बाहर आ गया। दूसरी तरफ से मास्टर जान मोहम्मद भी टोपी को कानों तक खींचता हुआ नीचे उतर आया। इमरान ने कार लॉक की और फिर वो दोनों एक तंग सी गली में घुस गए। 3-4 गलियां मुड़ने के बाद मास्टर जान मोहम्मद एक दरवाजे पर रुक गया। अंदर बत्ती जल रही थी। मास्टर जान मोहम्मद ने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी। मैं मास्टर जान मोहम्मद हूँ, दरवाज़ा खोलो उमरदीन, मास्टर जान मोहम्मद ने कहा तो थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक उधेड़ उम्र आदमी बाहर आ गया। लेकिन बाहर मास्टर जान मोहम्मद के साथ इमरान को देखकर वो बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? अनवर कहाँ है? वो तो आसिफा को छोड़ने गया था, मैं समझा कि वहीं तुम्हारे घर ही हो गया होगा, और अब तुम्हारी आवाज़ सुनने के बाद मैं समझा कि तुम इसे छोड़ने आए हो। ये कौन साहब हैं और अनवर कहाँ है? टेली मास्टर उमरदीन ने हैरान होते हुए कहा। अनवर घर नहीं आया? मास्टर जान मोहम्मद के जवाब देने से पहले इमरान ने बात करते हुए कहा। नहीं जनाब, मगर आप कौन हैं? उमरदीन ने हैरान होते हुए कहा। उमरदीन, तुम्हारे बेटे को गुंडों ने जख्मी करके सड़क पर गिराया और वो आसिफा को उठाकर ले गए। इन साहब ने आसिफा को उन गुंडों से बचाया और फिर ये उसे छोड़ने मेरे घर आए। अब हम यहाँ अनवर का पता करने आए हैं, मास्टर जान मोहम्मद ने कहा तो उमरदीन का रंग यकलख्त जर्द पड़ गया। मेरे बेटे को जख्मी कर दिया? कहाँ है वो? कहाँ है वो तो उमरदीन ने इंतहाई परेशान से लहजे में रुक रुक कर कहा और बौखलाए हुए लहजे में कहा। आप घबराएं नहीं, वो बखैरियत होगा। शायद इसे पुलिस या चौकीदार उठाकर अस्पताल ले गया होगा। यहाँ करीब कोई थाना या अस्पताल है? इमरान ने इसे तसल्ली देते हुए पूछा। थाना? जी हाँ, यहाँ से कुछ दूर थाना नारंग है। लेकिन यहाँ कोई अस्पताल तो नहीं है। वो अनवर, वो थाने वाले। उमरदीन की हालत लम्हा ब लम्हा ख़राब होती जा रही थी और फिर वो यकलख्त अंदर की तरफ मुड़ने ही लगा था कि इमरान ने इसे बाजू से पकड़ लिया। अभी आपने अंदर कुछ नहीं बताना, आप हमारे साथ आएं, इमरान ने कहा। मैं ये तो कह रहा हूँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ, उमरदीन ने कहा और इमरान ने अस्बात में सर हिला दिया। उमरदीन अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो इसने लिबास तब्दील कर लिया था और फिर इमरान, मास्टर जान मोहम्मद और उमरदीन दोनों को अपने साथ कार में बिठाकर थाना नारंग पहुंच गया। लेकिन थाने में सिर्फ एक ही सिपाही मौजूद था और कोई अमला न था। जब इमरान ने इसे इस वारदात के मुतालिक बताया तो वो सिपाही हैरान रह गया। जनाब, मुझे तो मालूम नहीं है, सब इंस्पेक्टर साहब गश्त पर हैं, उन्हें यकीनन मालूम होगा, सिपाही ने जवाब दिया। कहाँ होंगे वो? इमरान ने पूछा। जी, राजा के होटल के सामने आम तौर पर बैठते हैं, सिपाही ने जवाब दिया। राजा का होटल? इमरान ने कहा। जी मुझे मालूम है, इधर 2 गलियों के बाद एक मकान आता है, वहाँ राजा का चाय का होटल है, सारी रात खुला रहता है, उमरदीन ने कहा तो इमरान सर हिलाता हुआ वापस मुड़ा और फिर थोड़ी देर बाद वो राजा के होटल के सामने पहुंच गए। वहाँ 2 सिपाही और एक सब इंस्पेक्टर मौजूद थे। वो होटल के अंदर बैठे चाय पीने और बातें करने में मसरूफ थे। आपका ताल्लुक थाना नारंग से है? इमरान ने एएसआई के करीब जाकर कहा तो वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ। इसके उठते ही दोनों सिपाही भी उठ खड़े हुए। जी हाँ, मेरा नाम शेर अहमद है और मैं एएसआई हूँ। हुक्म फरमाइए जनाब,
ASI شاید عمران کی شخصیت اور اس کے لہجے سے متاثر ہو گیا تھا۔ عمران نے اسے جب واردات کے متعلق بتایا تو ASI اچھل پڑا۔ اوہ، تو یہ واردات ہوئی ہے؟ وہ جناب، میرا سپاہی سگریٹ لینے ادھر گیا، وہاں ایک دکان دیر تک کھلی رہتی ہے۔ وہ دکان تو بند تھی، لیکن اس نے سڑک کے کنارے ایک لڑکے کو بے ہوش پڑے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے مجھے اطلاع دی کہ شاید لڑکے کو کوئی دورہ پڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ زخمی نہیں تھا۔ ASI نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ زندہ تو ہے؟ عمر دین نے تیز لہجے میں کہا۔ جی ہاں، ویسے تو وہ ٹھیک تھا، صرف بے ہوش تھا۔ ہم نے سوچا کہ صبح علاقے سے معلوم کر لیں گے۔ اس وقت سردی میں رات گئے ہم کس سے اس کے بارے میں پوچھتے؟ میں نے اسے ہسپتال بھجوا دیا، ASI نے کہا۔ کون سے ہسپتال میں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی، سٹی ہسپتال میں، یہاں سے قریب ہی ہے۔ وہ دیکھیے جناب، سپاہی اسلام دین آ گیا ہے، یہی لے گیا تھا اسے۔ ASI نے ہوٹل کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ایک ادھیڑ عمر باریش سپاہی اندر داخل ہو رہا تھا۔ میرا بیٹا کیسا ہے؟ ہوش آ گیا ہے اسے؟ عمر دین نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ آپ کا بیٹا کون؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سپاہی نے حیران ہو کر کہا۔ یہ اسی لڑکے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جسے تم ہسپتال چھوڑ آئے ہو، یہ اس کے والد ہیں، ASI نے کہا۔ او نہیں، اسے ابھی ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ بڑے ڈاکٹر صاحب صبح راؤنڈ پر آئیں گے تو وہ چیک کریں گے، سپاہی نے جواب دیا۔ کس وارڈ اور کس کمرے میں ہے وہ؟ عمران نے اس سے پوچھا۔ وارڈ اور کمرہ؟ جناب، وہاں بڑے ڈاکٹر صاحب کی اجازت کے بغیر بیڈ نہیں ملتا۔ آپ کمرے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ باہر برآمدے میں پڑا ہے، جنرل وارڈ کے باہر۔ میں نے بڑی مشکل سے ایک نرس کو کہہ کر اس پر کمبل ڈلوایا ہے تاکہ کہیں سردی میں مر ہی نہ جائے، سپاہی نے جواب دیا۔ آئیے میرے ساتھ، عمران نے عمر دین اور ماسٹر جان محمد سے کہا اور تیزی سے ہوٹل کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار تیزی سے سٹی ہسپتال کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر عمران نے کار پارک کی اور پھر وہ نیچے اتر کر تیزی سے جنرل وارڈ کی طرف بڑھ گیا۔ ہسپتال کی حالت واقعی بے حد خستہ تھی۔ عمران پہلی بار شاید یہاں آیا تھا، اس لیے وہ بڑی حیرت بھری نظروں سے اس ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جنرل وارڈ کے برآمدے میں پہنچ گئے۔ اسی لمحے ایک نرس ایک سائڈ سے نکل کر ان کی طرف آئی، شاید اس نے کہیں سے انہیں اندر آتے دیکھ لیا تھا۔ یہ انور ہے، یہ ہے میرا بیٹا۔ وہ ظالموں نے کیا کر دیا ہے؟ عمر دین نے تیزی سے برآمدے کے فرش پر پڑے ہوئے ایک نوجوان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور ماسٹر جان محمد بھی اس کی طرف بڑھ گیا۔ برآمدے میں اور بھی مریض موجود تھے۔ انچارج ڈاکٹر کون ہے؟ عمران نے سخت لہجے میں نرس سے پوچھا۔ ڈاکٹر سلیمان، لیکن آپ کون ہیں؟ نرس نے کہا۔ اس وقت ڈیوٹی پر کوئی ڈاکٹر ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر سلیمان ہی ہیں، لیکن وہ راؤنڈ لگا کر چلے گئے ہیں، اب صبح کو ہی آئیں گے، نرس نے کہا۔ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سینٹرل انٹیلیجنس ہوں، عمران نے کہا تو نرس بے اختیار اچھل پڑی۔ اس کے چہرے پر یکلخت انتہائی مرعوبیت کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ آپ اس وقت؟ نرس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ یہاں فون تو ہوگا، عمران نے کہا۔ یس سر، اندر ہے سر، نرس نے جواب دیا۔ آئیے، میں نے ایک فون کرنا ہے، عمران نے کہا اور نرس سر ہلاتی ہوئی مڑی اور عمران اس کے پیچھے اندر راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری کے اختتام پر ایک گول کاؤنٹر سا بنا ہوا تھا جس کے پیچھے ایک کرسی تھی جس کے ساتھ ہیٹر جل رہا تھا، ساتھ ہی ایک فون موجود تھا۔ نرس نے فون اٹھا کر کاؤنٹر پر رکھا تو عمران نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجتی رہی لیکن کسی نے ریسیور نہ اٹھایا، لیکن عمران ریسیور اٹھائے خاموش کھڑا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت 2:30 بجے ہیں، اس سخت سردی میں ظاہر ہے سب لوگ گہری نیند سو رہے ہوں گے، لیکن تھوڑی دیر بعد ریسیور اٹھائے جانے کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، دوسری طرف سے سر سلطان کی نیند سے بھری آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، سٹی ہسپتال سے، میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو اس وقت ڈسٹرب کیا، عمران نے کہا۔ اوہ، تم عمران بیٹے ہسپتال سے بول رہے ہو؟ کیوں؟ خیریت؟ کیا ہوا؟ سر سلطان نے یکلخت انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ آپ صرف اتنا کریں کہ وفاقی سیکرٹری صحت کو فون کر کے میرے متعلق بتا دیں، میں نے ان سے فوری بات کرنی ہے اور ان کا نمبر بھی مجھے بتا دیں، عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ سیکرٹری صحت راشدی صاحب، مگر کیا ہوا؟ اس وقت اتنی رات گئے، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا، سر سلطان نے کہا۔ میں سیکرٹری صاحب کو اس وقت سٹی ہسپتال بلانا چاہتا ہوں، آپ پلیز انہیں فون کر کے بتا دیں کہ میں کس کا نمائندہ خصوصی ہوں، عمران نے کہا۔ اس وقت ہسپتال میں؟ مگر ہوا کیا ہے؟ سر سلطان نے اور زیادہ پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوا، میں جو کہہ رہا ہوں آپ وہ کریں، ورنہ پھر مجھے براہ راست بات کرنی پڑے گی، عمران کا لہجہ خشک ہو گیا۔
اچھا میں بات کرتا ہوں، سر سلطان نے کہا، ان کا نمبر بھی بتا دیں۔ عمران نے کہا تو سر سلطان نے دوسری طرف سے نمبر بتا دیا۔ عمران نے شکریہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور رکھ کر اس نے نرس کی طرف دیکھا تو اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ جناب، نرس نے ہکلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، شاید اس نے وفاقی سیکرٹری صحت کے بارے میں سن لیا تھا۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو ترقی ملے گی کہ آپ اس وقت جاگ رہی ہیں، آپ مطمئن رہیں۔ عمران نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا اور نرس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ عمران نے گھڑی دیکھی اور پھر کچھ دیر بعد ریسیور اٹھا کر اس نے سر سلطان کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ میں علی عمران بول رہا ہوں، ابھی سر سلطان نے آپ کو میرا تعارف کروایا ہوگا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، میں راشدی بول رہا ہوں، سیکرٹری وزارت صحت، فرمائیے، دوسری طرف سے نرم لہجے میں کہا گیا، لیکن نرمی کے باوجود لہجے کے اندر موجود ہلکی سی سختی عمران نے محسوس کر لی تھی۔ آپ فوری طور پر سٹی ہسپتال پہنچ جائیں، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے اندر، میں وہاں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ سٹی ہسپتال یہ کہاں ہے اور کیوں اس وقت؟ آخر کوئی وجہ بھی تو ہوگی، سیکرٹری نے الجھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ راشدی صاحب، آپ اس تعارف کے بعد بھی ایسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو نہ صرف اس عہدے سے فوری طور پر ڈسمس بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ آپ کو ابھی اور اسی وقت جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے، عمران نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جناب، میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے اس بار بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا اور عمران نے کرٹل دبا دیا اور ہاتھ اٹھا کر اس نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، اسپیشل اسپتال، دوسری طرف سے فوراً ہی ریسیور اٹھا لیا گیا۔ کون انچارج ہے؟ میں علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ لائک، کامنٹ، شیئر، پریس دی بیل آئکن۔